تو ہم بجٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی ہے، معاشی ہے، عوامی ہے، اس بجٹ کو آپ کیا نام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے مکسڈ ہی ہے۔ اس میں فیلنگ تو یہی مل رہی ہے کہ جس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف سیکٹرز کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ آگے غالباً وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرو پیپل بجٹ ہو، پرو عوام بجٹ ہو اور لوگ ذرا مطمئن فیل کریں۔ اس کے دو بڑے کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ انہوں نے ایک عام شخص کی جو ویج ہے منیمم وہ 25,000 سے 32,000 کر دی، پھر اس کے بعد سیلریز بڑھائی ہیں گورنمنٹ سرونٹ کی، پینشنرز جو ہیں وہ اپنا وہ بڑھائی ہیں۔ سیلریز تو بہت اچھی ہے، 30 to 35%، پینشنرز کا بھی 17.5%، اور پھر مختلف سیکٹرز کو انہوں نے ریلیف دیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا ہے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کے انسینٹیوز ہیں، آئی ٹی انڈسٹری کے ان کے انسینٹیو ہیں، اور جس سے تاکہ تھوڑا سا ایک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک گڈی ایفیکٹ جو ہے نا وہ جائے عوام میں۔ بے شک اب پتہ نہیں پرائسز وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، وہ تو آپ کو پتا ہر بجٹ کے بعد قیمتیں پاکستان میں وہ بڑھتی ہیں۔ اچھا، یہ فیگرز کے ساتھ الیکشن کے نعرے کے طور پر تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حقائق کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ جی دیکھیں، حقائق بات یہ کہ گراؤنڈ ریالٹی تو اس حوالے سے جو مین چیلنجز ہیں وہ تو قائم ہیں۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس وقت $4 بلین سے بھی کم ہو گیا ہے۔ IMF کے ایگریمنٹ کے لیے گورنمنٹ ڈیسپریٹلی ٹرائی کری کہ جون سے پہلے کوئی ایک انسٹالمنٹ مل جائے یا جو 10th ریویو اس کا بھی کچھ پیسے مل جائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بجٹ میں انہوں نے پیش کیا وداؤٹ دی IMF پیکج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو GDP گروتھ ہے ٹھیک ہے اس سال کے لیے تو 0.29%، لیکن یہ پروجیکٹ کریں 3 جی ٹھیک ہے، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ سب اہداف ہیں، یہ کوئی اچیویبل نہیں ہے، کیونکہ اچیویبل اس لیے نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ اتنا اچیو کریں۔ یہ 1 ایئر بجٹ ہے اور جس کے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اب اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے تو اس بجٹ کا عوامی سطح پر اثر کیا ہوگا؟ کیا وہ عوام اس بجٹ کو بائی کریں گے الیکشن کے طور پر؟ اچھا، تھینک یو عالیہ۔ میں پہلے تو یہی بات کروں گی کہ یہ بجٹ اس وقت ایک بڑے مشکل اکنامک سچویشن میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے بڑے ٹائٹن کیا ہوا تھا اور پچھلے سال سے ٹائٹن کیا ہوا تھا پاکستان کو۔ پاکستان کی سچویشن جو تھی وہ کافی اس لحاظ سے ایک اکنامک ورنیبلٹی تھی، اور وہ ورنیبلٹی پھر آپ کو پتہ ہے پرائس ہائی کی شکل میں، بالخصوص پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں ان کی قیمتیں 150 سے لے کر 282 تک گئیں، اور ابھی پھر کچھ انہوں نے کم کی ہیں۔ پیٹرول کو میرا حال ہے پچھلے 1 مہینے میں 20 روپے کم کیا، اور جو ڈیزل ہے وہ 35 روپیز جو ہے وہ پر لیٹر کم ہوا۔ تو اس سے تھوڑا سا فرق تو آیا ہے مارکیٹ میں، لیکن آبویسلی ایک سینٹیمنٹ جو تھا وہ انفلیشن کے حوالے سے عوامی جو پبلک اوپینین تھی وہ گورنمنٹ کے متعلق کوئی پازیٹیو نہیں تھی، اور بڑا انہوں نے اپنا ووٹ بینک کھویا بھی ہے اس حوالے سے۔ لیکن سچویشن جو ہے وہ بالکل پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد بالکل چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بجٹ کے اوپر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو سٹیپس لیے ہیں، فار ایگزامپل میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ مختلف جو طبقے ہیں معاشرے کے ان کا کیا رسپانس ہے، تو میں نے دیکھا تاجر برادری نے بھی کافی اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ جس طرح ہمارے جو فورن ڈائسپورا ہے پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے انسینٹیوز ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا سولر پینلز کے اوپر انہوں نے بڑا انسینٹیو دیا ہے۔ کسانوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے سولر ٹیوبویلز ہیں ان کو گورنمنٹ فری آف کاسٹ سولر کے اوپر کرے گی۔ تو یہ بیسکلی کافی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے جو پچھلے 1.25 سال سے حکومت کسی حوالے سے بھی عوام کو نہیں دے پائی تھی۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ یہ ہم نے کہا کہ وہ سعودی عرب بھی ہمیں دے دے گا، کہیں سے ہمیں سیونگز آ جائیں گی، کہیں سے ہمیں قرض مل جائے گا، اور اس طرف جو سب ہمیں قرض دیں گے وہ اسی بنیاد پر دیں گے کہ IMF کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، اور IMF کے ساتھ ابھی تک ہم نے ایگریمنٹ بالکل IMF کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے IMF کو ذرا اس کی جو بھی ڈیمانڈز تھی ان کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے فی الوقت تک کم از کم یہ بجٹ دیا ہے، کیونکہ جون کے اینڈ میں مطلب نیکسٹ منتھ سے تو آئی تھنک نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں گے۔ تو یہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے چاہ رہے تھے اور ابھی بھی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید وہ دیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی پوری اگر آپ اکنامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں، پاکستان کی معاشی صورتحال کو 1947 سے آج تک اگر آپ ریویو کرتے ہیں تو پاکستان کے سارے بجٹ کم و بیش اسی طرح کی معاشی مشکلات میں ہی پیش کیے گئے ہیں۔ اگر آپ معاشی مشکلات کا ڈھنڈورا عوام کے سامنے ہر وقت پیش کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر عوام کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک ایڈورس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بجٹ دے تو دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ تو کر ہی نہیں پائے گی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کی مدت کم ہے، گورنمنٹ
گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے وہ اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی منی بجٹ ضرور لے کے آئے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اہداف ایسے بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے. پاکستان کی معیشت ڈپینڈنشیا کے اوپر اسی طریقے سے ارینجمنٹ آف منی کے اوپر چلتی ہے اور چلتی آئی ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گی کہ اس میں بہت سارے طبقوں کے لیے کچھ ریلیف ہے جو پچھلے 1.25 سال سے گورنمنٹ نہیں دے پا رہی تھی. رائٹ. میں بریگیڈیئر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. وہی کویسچن میرا آپ سے ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سارے اہداف جو سیٹ کر لیے ہیں, ریلیف بھی دے دیے ہیں, عوام بھی اس کو اگر بائے بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہے. ابھی تو یہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی منی بجٹ آئے اور یہ تو بجٹ آ گیا, بس یہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کیا جانا ہے وہ کچھ اور ہوگا. دیکھیں وہ جو اگر واقعی ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں, جس طرح یہ انڈیکیشن ملا کہ اس کے لیے اباؤٹ 50 بلین روپیز جو پلس جو ہیں وہ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے اس بجٹ میں اکتوبر کے الیکشن کے لیے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس طرف ہم چلے جاتے ہیں تو پھر اگر وہ منی بجٹ کو ایسی چیز ہو کہ وہ اگلی گورنمنٹ کرے گی, اور یہ کیئر ٹیکر جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس میں اپنا ٹائم چلانے کی وہ کوشش کریں گے, ان کا فوکس صرف الیکشن کے اوپر ہوگا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر انہوں نے اگلے سال کے لیے گروتھ ریٹ 3.4% کے قریب رکھا ہے تو چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے کہ وہ جو پچھلے 14 مہینے میں جو ہم نے تقریباً نیگیٹو گروتھ ریٹ اور وہ دیکھی ہے, کم از کم اس چیز سے ہم باہر نکل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلے سال $22 بلین کے قریب انہوں نے ڈیٹ جو ہے اس کو سروس کرنا ہے, فورن ڈیٹ. تو اس کے لیے وہ بات کر رہے ہیں ڈیٹ ری شیڈولنگ کے لیے کہ اس کے جو ٹرمز ہیں ان میں ایکسٹینشن ہوگی, جو ٹائم لائنس ہیں اس کی وہ انہوں نے بات کی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور مزیدار بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ ڈیٹ کے اور یہ تمام معاملات کے لیے فورن ایکسچینج ریزرو کے لیے ہمارے پاس پلان بی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ پلان بی جو ہے ہم پبلکلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اب ایک ہفتہ پہلے ڈار صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا, ایک بڑا انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس کے بڑا میں سمجھتا ہوں بہت میننگ فل تھا. انہوں نے کہا جی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, ہمارے پاس خربوں کے ایسٹس ہیں جن کو ٹریلینز آف ڈالر کے ایسٹ ان کو ہم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ایسٹ دیکھیں نا یہ وہ تو ڈار صاحب کا کام ہے کوالیفائی کرنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آج کی پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کی گئی ہے, آپ نے کیا پرسیو کی ہے اس سے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں نا آج اس کا ایک انہوں نے تھوڑا کلیریفائی کر دیا ہے اسی اگر سینس میں کہ وہ 2-3 ایئرپورٹس جو ہیں ان کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور 2-3 بڑے آپ کے ایئرپورٹس اگر اس طرح ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا اسٹیل مل ہے آپ کا یہ, اور جو لاس بیئرنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی پرائیویٹائزیشن پلان سامنے آئے. پہلے سے پلان ہے اور اس میں کوئی خربوں تو نہیں آپ کو پھر آنے والے, یہ تو پھر نہیں, یہ تو پھر وہی کلیریفائی کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اپنا زرداری صاحب جو آج کل بڑے اچھے سیاسی موڈ میں ہیں اور وہ بالکل وہ تو معاشی پلان رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں.